آئیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر بادشاہ ہو، فقیر ہو یا حکمران ہو، کوئی گداگر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، اس کو اسپیشل پروٹوکول نہیں ملے گا۔ وہی پروٹوکول بادشاہ کا ہے، وہی پروٹوکول فقیر کا ہے۔ آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون سی جگہ ہے۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک ہم نے المناک داستان شیئر کی تھی۔ آج المناک داستان کے بعد اسی حوالے سے رمضان میں ایک تھوڑی سی بد اخلاقی جو دیکھنے میں ملتی ہے، اس کا کل رات کو آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسپیرینس ہوا، سوچا کہ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایک چھوٹا سا پیغام ہی ہوتا ہے، وہ اگر پہنچ جائے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بات اس طرح ہوئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب رمضان میں تراویح کے موقع کے اوپر مساجد کا رخ کرتے ہیں، پہلے وہ مسجد میں نہیں آتے، ہاں جب تراویح کے موقع کے اوپر مساجد کا رخ کرتے ہیں پھر بھی وہ بالکل اس وقت کے اوپر پہنچتے ہیں تراویح کے لیے کہ جب بالکل نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ پھر اس میں ان کی جو ہم نے بد اخلاقی دیکھی اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ یہ ہے کہ جا کے اپنا حکم جو ہے یا اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ صفیں بنانے کا عمل ہو یا کوئی بھی عمل ہو، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر چاہے کوئی شاہ ہو، چاہے کوئی گدھا ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، سارے کے سارے برابر ہیں اور سب کے لیے ایک ہی جیسا پروٹوکول ہے، کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں، کوئی بھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی ایک خاص بندے کی بات بھی نہیں ہے، ایک میں بات کر رہا ہوں مینٹیلٹی کی، جو مینٹیلٹی دیکھنے میں آتی ہے۔ مینٹیلٹی کا نام میں نے وہ ایک بندے کا رکھ دیا، چلے میں ایک بندے کا، ایک صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ آ کے کچھ بزرگ بندے، کچھ بیمار بندے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا نہیں دل کرتا کہ اللہ کے آگے اپنا ماتھا جو ہے وہ سجدے میں رکھیں، کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جو بیمار ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو سکھایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں بد اخلاقی کیا ہوتی ہے، وہ آتے ہیں صاحب آ کے کہہ دیتے ہیں جی آپ اپنی چیریں اس طرف کر لیں، آپ اپنی چیریں اس طرف کر لیں۔ یار آپ کو اتنی فکر ہے، آپ پہلے آ جایا کریں، پہلے آ کے جو آپ کو جگہ اچھی لگتی ہے اس جگہ کے اوپر بیٹھ جایا کریں، اور اگر وہ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو بیٹھے رہنے دیں، وہ آپ سے پہلے آئے ہیں نا، پہلے آ کے، کوئی مسجد میں پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں تک صف سیدھی کرنے کی بات ہے، کسی بھی نمازی کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئے اور آ کے صفیں سیدھی کروانے لگ جائے، یہ امام کا حق ہوتا ہے، امام نے صفیں سیدھی کروانی ہوتی ہیں، اس کے بعد نماز ادا کروانی ہوتی ہے۔ اب بات آ گئی کہ یہ بد اخلاقی ہوتی کس وجہ سے ہے۔ دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو ان کی لا علمی بد اخلاقی کرنے والوں کی، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی حاضری شاید بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں جی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی ادھر موجود ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ والی جو چیز ہے یہ بہت، چلیں 50-50 ہو سکتا ہے، زیادہ یا کم تو نہیں کہتے، لیکن جو دوسری چیز ہے نا لا علمی والی چیز کا تو حل ہے، اس چیز کا حل اس نے خود کرنا ہے، لا علمی والی چیز کا حل ہے، وہ حل کرنے کے لیے ہی میں نے یہ ویڈیو آج کی بنائی ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ ہم نے یا کسی اور نے سوال کیا تھا علامہ صاحب سے، بات کی تھی کہ علامہ صاحب ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں کہ علامۃ ولا علامہ، میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا عالم اور علماء کا استاد، علماء کے استاد سے یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح سے ستون جو ہیں،
ستون پلر جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ صف کے درمیان میں آتے ہیں، تو اس طرح صفوں میں کوئی خلل تو پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ کوئی نہیں خلل نہیں صفوں میں پیدا ہوتا، وہ اس لیے نہیں پیدا ہوتا، وہ سمجھاتے سمجھاتے انہوں نے ایک مثال دی، کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے نا، منافقین تو اب بھی ہیں، اللہ بچائے، ہو سکتا ہے میں بھی منافق ہوں، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ اچھا، اب منافقین تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا، وہ صفوں میں کھڑے بھی ہوتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے۔ ان منافقین کے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ مومن کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے تھے، تو ان کی نمازیں ہو جاتی تھیں۔ تو ان عالم کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں وہ ستون جو ہے مسجد کے، وہ تو کم از کم بہتر ہے نا ان منافقوں سے وہ ستون تو بہتر ہی ہے نا، تو اگر ان کے ہوتے ہوئے نماز میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا تھا، نماز ہو جاتی تھی، تو سیم اسی طرح جو بیچارے کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صف میں ان کی وجہ سے کوئی خلل نہیں آتا، کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں بنتی۔ آپ لوگ اس چیز کو بالکل ذہن سے نکال دیجئے، کیونکہ وہ جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں اگر ان کو ستون ہی تصور آپ کر لیں پھر بھی کوئی خلل نہیں، وہ تو پھر نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صف میں موجود ہوتے ہیں، صف کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک پہلی بات ہے 12 مہینے مسجد میں آئیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آتے ہیں تو یہ کچھ اخلاقیات دکھایا کریں آپ لوگ اپنی، اور اگر آپ کو وہ جگہ پسند ہے جس جگہ سے آپ ہٹا رہے ہیں، آپ اس جگہ کو پانے کے لیے جلدی آئیں، جلدی آ جائیں نا، بالکل اس ٹائم پہ نہ آئیں، کیونکہ مسجد ہی واحد وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر نہ کسی بادشاہ کا نہ کسی فقیر کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، سارے کے سارے ایک ہی صف میں ایک برابر کھڑے ہوں گے، بالکل کسی قسم کا کوئی ادھر پروٹوکول نہیں۔ ہاں تھوڑا سا آپ لوگ اپنی اخلاقیات دکھا کر ایک مریض آدمی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایک معذور آدمی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایک بوڑھا آدمی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس شخص کو آپ کہہ لیں کہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اگر آپ اپنے طور کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے طور کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر دیجئے، آپ اپنی جگہ ان کو پیش کر دیجئے، لیکن ان کے لیے بھی کسی سے جگہ مانگنے کی یا کسی سے خالی کروانے کا اختیار آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ مسجد کی صفیں ہی واحد وہ جگہ ہے جس میں جا کے بادشاہ فقیر سب ایک برابر ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو اسپیشل پروٹوکول ملے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک اخلاقی مسئلہ تھا جو کہ دیکھنے میں آیا، سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بات آگے بڑھتی لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔